قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. عن قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں 2-3 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے محرم کے بارے میں 1-2-3 باتیں ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کے خطبے میں صحابہ سے محبت اور اس کے تقاضے، اس عنوان سے انشاءاللہ کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آئیں گی. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ 1440 اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. اس کا پہلا مہینہ محرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. حالانکہ سارے مہینے اللہ ہی کے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد سمى النبي صلی اللہ علیہ وسلم المحرم شہر اللہ واضافته الى اللہ تدل على شرفه وفضله فإن اللہ لا يضيف الیہ خواص خلقه. یہ عبارت ہے لطائف المعارف میں. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ بتایا. اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا محترم ہے، اس کی بڑی خاص فضیلت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. معزز حاضرین، سلف محرم کے مہینہ جب بھی آتا تو یہ حرمت والا مہینوں میں سے ایک ہے. لہٰذا ہم سب کو ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچنا چاہیے. جیسے ہی محرم آتا ہے امت میں شیعہ عقائد مکمل طور پر داخل ہو جاتے ہیں. لوگ کالے کپڑے پہن لیتے، سبیلے بناتے، شہادت حسین کا غم مناتے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو غم سے شروع ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً وفات کے 50 سال کے بعد حضرت حسین کو غلطی سے شہید کیا گیا تھا، ورنہ تو 10ویں محرم کو شہادت حسین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا، روزہ رکھنا چاہیے. میں نے حدیث پڑھی، قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کا روزہ اس بات کی فضیلت ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا. یہ یہودی اس کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، جیسا کہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے روزہ رکھنے کی وجہ بتائی. کہا اس دن فرعون کو ڈبو کر ہلاک کیا گیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. حضرت موسیٰ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو ڈبوئے جانے کے شکریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر روزہ رکھا 10ویں محرم کو، اور آگے کہا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ وہ فقہ حنبلی کے مسئلے کے عالم دین ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عاشورے کے روزے کے 3 کیٹیگری ہیں. پہلے کیٹیگری یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کا الگ سے روزہ رکھا جائے، لہٰذا روزہ رکھنا چاہیے. زہری رحمہ اللہ جب سفر میں ہوتے تب بھی محرم کا روزہ رکھتے، حالانکہ فرض روزے کی چھوٹ ہے. ان سے پوچھا جاتا یہ تو نفل روزہ ہے، سفر میں کیوں رکھتے ہو؟ تو زہری رحمہ اللہ کہتے اصل میں یہ ہے کہ فرض روزوں کی قضا ہو سکتی ہے، یہ روزے کی قضا نہیں ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. لہذا معلوم ہوا 10ویں محرم کے روزے کی ہم سب کو ابھی سے پلاننگ کرنا چاہیے. اپنے بیوی بچوں کو بھی رکھانا چاہیے. ربیہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھے. اگر ان کو کھانے اور پینے کی ضرورت پڑتی تو مسجد میں لے جاتے، ان کو کھلونے دے کر ماشاءاللہ وقت ایسے ہی مکمل طور پر گزارا کرتے تھے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھو، 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر کوئی آدمی 10 کو اور 11 کو روزہ رکھتا تب بھی صحیح ہے،
لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اہل حدیثوں میں سلفیوں میں خالی بحث کرتے عمل نہیں کرتے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسلاف نے ماشاءاللہ روزہ رکھا، ہمیں بھی مکمل طور پر روزہ رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ماہ محرم آتے ہی لوگ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ کی شان میں غلو کرنے لگتے ہیں اور ان کے نام کے پہلے امام لگاتے ہیں اور ان کے نام کے آگے علیہ السلام لگاتے ہیں۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کی سب سے بڑی خراب بات تو یہ ہے، سوشل میڈیا جہاں اسلام کے خلاف زہر گھول رہا ہے، ویسے ہم مسلمانوں میں کئی جماعتوں کو دیکھتے ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو ظالم بولتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ کچھ کے علاوہ پورے صحابہ مرتد ہو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے صحابہ سے متعلق غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، صحابہ کا تقدس ختم ہو رہا ہے، گمراہ فرقے اور منحرف جماعتیں نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور ایک بات بھی ہم آج معاشرے میں سنتے ہیں، ہمارے میں بھی صحابہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات تو بولتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا جو درجہ ہے نا، اس درجے کو میں سمجھتا ہوں امت کا کوئی طبقہ قیامت تک نہیں پا سکتا۔ ایک آدمی امام احمد رحمہ اللہ کے پاس گیا، جا کر پوچھنے لگا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ افضل ہیں؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، بہترین بادشاہ بھی وہ، تو امام احمد کہنے لگے معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی اور وہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ کہنے لگے امام احمد معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کے پیر میں جو دھول لگتی ہے اس تک بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے۔ معزز حاضرین، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو یا آدھے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو، کیا نہیں ہوگا؟ تم ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ اور جو زبان، جو سوشل میڈیا، جو چینل، جو عالم، جو کتاب نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتی ہے، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں سے فرض نفل نمازیں بھی قبول نہیں کی جاتی۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماشاءاللہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ نے ہم کو بھی دل دیا، غیر مسلموں کو بھی دل دیا، مگر دونوں کے دلوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دل دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں القلب انما خلق لاجل حب اللہ تعالی وهذه الفطرۃ التي فطرها اللہ علیہا عبادہ۔ یہ ماشاءاللہ عبادت تو جو ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ڈالا جائے، اور جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اسی دل پر ماشاءاللہ اللہ نے لوگوں کو فطرت پیدا کیا ہے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہمارے دل کو زیادہ لذت ملنے والی، ہمارے دل کو سکون ملنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں آج ہمارے دلوں میں ہر قسم کی محبت ہے سوائے اللہ کی محبت کے علاوہ۔ دوسری چیز، اللہ نے دل اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس میں ڈالا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔ یہ جو ہے حدیث ذرا وہ دماغ کے دریچوں کھول کر سنیے۔ آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ نبی سے، اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے، سارے لوگوں سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ ذرا دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کیا ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو صحابہ اکرام کی تھی؟ اللہ اکبر، یہ واقعہ سنیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، آپ نے وہیں سے کہا ہے عقبہ بیٹھ جاؤ۔ آپ کے بولنے کا مطلب کیا تھا؟ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ، قربان جاؤ اس اطاعت پر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا عقبہ مطلب وہ نہیں تھا، مسجد میں اندر آ کر بیٹھنے کا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے محبت ہونا چاہیے تو ہمارے والدین کی ہے۔ چوتھے نمبر پر جس کا ذکر آتا ہے وہ ہمارے صحابہ اکرام ہیں۔ دیکھو
جی صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، صحابہ سے محبت کرنا ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں سے محبت کی ہے ان لوگوں سے محبت کرنا ہمارے لیے واجب ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یحبہم و یحبونہ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صحابہ سے محبت فرماتا ہے اور صحابہ اکرام بھی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت فرماتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ بخاری کی روایت ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا، علی کو شیعہ لوگ بہت اچھالتے، ان کو لے کر ابو بکر و عثمان پر نعوذ باللہ فضیلت دیتے ہیں، یہ علی سے آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہا یا علی اگر تم سے کوئی محبت رکھے گا تو وہ مومن ہے اور تمہارے سے دشمنی کرنے والا یہ منافق ہے۔ لہٰذا حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ صحابہ سے محبت رکھنا مومن ہونے کی نشانی ہے، صحابہ سے بغض و عداوت رکھنا، ان کے بارے میں گستاخی کرنا، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا یہ غلط بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک عالم دین ہیں جن کی تقریر بڑی خطرناک ہوتی ہے، انہوں نے ایک ویڈیو کلپ ایسے بنائی جس کے شروع میں ایسے لکھا گیا ہے نعوذ باللہ منافق صحابہ۔ اللہ اکبر! میں تو سمجھتا ہوں آدمی ایسا بولے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آدمی منافق ہوگا تو صحابہ نہیں بن سکتا، اگر وہ صحابی تو منافق نہیں بن سکتا۔ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامتیں حضرت حذیفہ کو بتائیں، دیکھو عمر جنتی، دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، جا کر حذیفہ سے پوچھا، اے حذیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقین کی فہرست بتائی کیا ان فہرست میں میرا نام ہے؟ اللہ اکبر! ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اپنے نفس پر نفاق کے بارے میں بہت ڈرتے تھے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے علی کا جو ذکر کیا اس کو پکڑ لے کے شیعہ رافضیاں بہت اچھلتے۔ ٹھیک ہے ہم علی سے محبت کرتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں علی سے جیسے اہل السنہ والجماعہ محبت کرتے شیعہ اتنا جو ہے محبت نہیں کرتے ہوں گے۔ شیعہ کا کیا کام ہے؟ جب محرم کا پہلا دن آیا 10 دن آیا تو خالی کالے کپڑے پہن لینا، روتے رہنا اور علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے رہنا۔ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت جیسے ابو بکر سے محبت کرتے، عثمان سے محبت کرتے، وہ علی سے محبت کرتے، ویسے ماشاءاللہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنیے، بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے 3670 پر ایک۔ علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد ابن الحنفیہ، یہ بیٹے علی کے، انہوں بولتے میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں رسول آپ کے بعد دنیا میں کون افضل ہے؟ علی سے خود پوچھا گیا ہے تو بیٹے خود بولتے ہیں، تو کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر میں نے کہا اے ابا جان ابو بکر کے بعد کون افضل ہیں؟ تو کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ۔ کیا اس طرح کی حدیث ہے شیعہ اور رافضیوں کو نہیں نظر آتی کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، سب سے افضل حضرت عمر ہیں، اس کے بعد عثمان ہیں، اس کے بعد علی ہیں۔ یہ 4 خلیفہ جو بنے نا ماشاءاللہ جیسے ترتیب میں خلافت آتی ہے ویسے ماشاءاللہ فضیلت میں بھی ویسے ہی ہیں۔ احمد ابن حنبل، ابو ایوب سختیانی دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں من قدم علی علی عثمان فقد ازرا بالمہاجرین والانصار، اگر کسی نے علی کو نعوذ باللہ عثمان پر ترجیح دیا، ایسا نہیں بولنا علی افضل ہیں، عثمان کے بعد درجہ آتا ان کا، اگر کوئی آدمی علی رضی اللہ عنہ کو عثمان پر ترجیح دیتا ہے گویا اس نے مہاجرین کو حقیر سمجھا، گویا اس نے انصار کو حقیر سمجھا۔ ایسے ہی بات جو ہے ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ کی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، سوال یہ آتا ہے صحابہ کی محبت تو ہمارے دلوں میں ہے، اس کے بارے میں خطبہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ صحابہ کی محبت تو ماشاءاللہ ہمارے اندر ہے، مگر ہم اپنے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں دیکھتے ہیں صحابہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ وہ انجینئر مرزا ہے، کالی پگڑی بننے کا آتا پاکستان کا، اہل حدیث لوگ بھی اسے دیکھتے رہتے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ انہیں ایک طرف کیا کرتا، ابو بکر کو گالی دیتا، عمر کو گالی دیتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر میرے باپ کو کوئی گالی دے میں برداشت کر سکتا ہوں؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی اشاعت کے لیے لگا دی، اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر ماشاءاللہ ہمارے اوپر اتنا احسان کیا، میں سمجھتا ہوں یہ صحابہ نہ ہوتے تو اسلام کی یہ دولت ہم تک نہیں پہنچتی۔ لہٰذا صحابہ اکرام کے بارے میں جو گالیاں دی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں کچھ جماعتیں بھی ہیں، کچھ تحریکیں بھی ہیں، کچھ کتابیں ہیں، کچھ چینل ہیں، کچھ علماء ہیں جو ہمیشہ صحابہ کے بارے میں شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، صحابہ برابر نہیں۔ نعوذ باللہ ان کتابوں سے، ایسے علماء سے، ایسے
کتابوں سے، ایسے چینل سے مکمل طور پر ہم کو دور رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، محرم کا مہینہ آتے ہی شیعہ صحابہ کہہ لیتے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں وقت ہمارے پاس کم ہے، کوئی بھی سنی شیعہ ہونا وہ تو اسے کلمہ پڑھاتے، کلمہ پڑھو، یہ بولو ابو بکر، عمر اور عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ جہنمی ہیں۔ جب تک یہ نہیں بولتا انہیں جو ہے شیعہ نہیں بنتا۔ اور وہ لوگ نمازوں میں قنوت میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ابو بکر لعنت کر تو، اے اللہ حضرت عمر پر لعنت کر تو۔ اللہ اکبر، اللہ کے اولیاء ہیں یہ۔ ہمیں کیا سمجھتے، وہ محی الدین چشتی، بندہ نواز، ان کو ہم اولیاء سمجھ گئے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اولیاء میں سے صحابہ کا نام نکال دیا جائے دنیا میں کوئی ولی ہی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے اولیاء سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر کوئی بھی صحابہ کے بارے میں زبان کھولا، صحابہ کے بارے میں لکھا، صحابہ کے بارے میں غلط فہمی پھیلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاءاللہ ہر زمانے میں علماء کو رکھا۔ یہ خطبہ بھی میں سمجھتا ہوں صحابہ کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے مکمل طور پر کارگر ثابت ہوگا۔ معزز حاضرین، صحابہ اللہ کی اولیاء ہیں، لہٰذا ان سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھو، اگر ہم اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جیسا کہ صحابہ کا نام ہم کیا بولتے، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم۔ عرب میں ہم دیکھتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا، کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے راضی ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ معزز حاضرین، صحابہ اکرام بھی ماشاءاللہ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو دیکھو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے، مہاجرین کے انصار نے کیا نہ کیا، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنا مال دیا، حتیٰ کہ بیویوں سے بھی دستبردار ہو گئے۔ امام الہند ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں انصار و مہاجرین نے ایمانی اخوت کا جو ہے مثال پیش کی ہے، میں سمجھتا ہوں جب تک یہ آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے، ایسے محبت کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ معزز حاضرین، صحابہ اکرام ماشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے بڑے ہمدرد تھے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے بڑے ہمدرد تھے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوگا، صحابہ سے محبت کرنا سنت ہے کہ فرض ہے؟ یہ بھی سن لیجئے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں حبہم سنت والدعاء لہم قربہ، کہا صحابہ سے محبت کرنا یہ سنت ہے اور ان کے لیے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے دیکھو جامعہ دارالسلام کے مشہور نو مسلم عالم دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے، اعظم گڑھ سے اٹھایا، ان کو مدینے میں لے جا کے بٹھایا، اپنے زندگی کے 14 سال لگا کر ماشاءاللہ 16,000 حدیثیں جمع فرمائیں۔ وہ جب کتاب کا ترجمہ کرنے لگے تو کہنے لگے، وفات سے پہلے تو کہنے لگے کسی بھی صحابی کا نام آیا تو رضی اللہ عنہ پورا لکھنا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں صحابہ کا نام آیا تو جیسے تقریر کرنے والا بھی نہیں بولتا، لکھنے والا بھی نہیں بولتا، یہ غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، آپ جیسے دوسرے اولیاء کو بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جھوٹے جھوٹے خبرہ بنا کے ان کو رحمۃ اللہ علیہ بول سکتے ہیں، تو صحابہ کا نام ہے تو رضوان اللہ علیہ مکمل طور بولنا چاہیے۔ لہٰذا ابو زرع رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے قبیصہ بن عقبہ کو فرماتے سنا، کیا کہا، حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم سنہ، صحابہ سے محبت کرنا یہ سنت ہے۔ یہ دیکھو ایوب سختیانی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے عمر سے محبت کی گویا اس نے اپنے راستے کو واضح کیا، جس نے حضرت عثمان سے محبت کی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کو اس نے پا لیا، اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی گویا اس نے دین کو مکمل طور بن لیا۔ اور یہ دیکھو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہمارے بارے میں آتا ہے کبھی شیطان کیا کرتا ہے، ہر ایک کو لڑایا، وہ حضرت علی اور معاویہ میں اختلافات ہوئے، حضرت عائشہ اور علی میں اختلافات ہوئے، شیعہ لوگوں اس کو اچھالتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے الکف عما شجر بینہم، انسان ہونے کے ناطے جو اختلافات صحابہ میں ہوئے ان کو ممبروں پہ درس میں نہیں اچھالنا چاہیے۔ یہ شیعہ تو ایسے انداز سے لا کے اچھالتے رہتے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو بکر کے پاس گئیں، کہنے لگی اے ابو بکر میرے باپ نے مال چھوڑا ہے، مجھے وارث بنائیے۔ اور یاد رکھو جب نبی مرتا ہے تو اس کے مال کا اس کے اولاد وارث نہیں ہوتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، فاطمہ کو سمجھ میں نہیں آیا، فاطمہ غصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ۔ اس واقعے کو لے کر شیعہ اتنا کرتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مال کو
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ ناجائز طور پر کھا لیا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ یاد رکھو صحابہ سے محبت یہ ہمارا دینی اور شرعی امر ہے۔ یہ دیکھو آج کل ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی جو سلیبس میں پڑھتے ہیں بال گنگادھر تلک، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، راہل ڈراوڈ، ایسے لوگوں کے بارے میں سب پڑھتے ہیں، مگر آج جو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے نام بھی ہمارے مردوں عورتوں کو معلوم نہیں۔ افسوس کی بات ہے، مدارس میں خود آج حال ایسے ہو گیا ہے، کچھ مدارس میں اگر آپ کسی کلاس میں جا کے وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری سنائی بولے تو علی پہ آ کے رک جاتا انہیں، اور 6 صحابہ معلوم نہیں ہیں، مگر ہمارے لوگوں کو کہاں 6 مارا کہاں 4 مارا ساری چیزیں مکمل اور معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلا بیٹھتے، دنیا اکیلے بیٹھنے والوں کو دیوانہ سمجھتی نا، تو ان سے پوچھا گیا آپ اکیلے کیوں بیٹھتے ہیں، تو کہنے لگے میں کیوں اکیلے بیٹھوں گا، اکیلے اس لیے بیٹھتا ہوں جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوں، اور میں جب اکیلے میں ہوتا ہوں صحابہ کی سیرت پڑھتا ہوں۔ ذرا بتائیے جس کے پاس اللہ کی نبی کی سیرت ہو، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت ہو، میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی وحشت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ شفیق ابن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو دیکھا نماز پڑھتے ہی سیدھا چل جاتے انہوں، یہ الگ بات ہے آج سنت پڑھے لوگ چلے جاتے، وہ الگ تھا زمانہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نماز ہوتے ہی سیدھے چلے جاتے، لوگ جا کے پوچھتے کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے نا، کیوں نہیں بیٹھتے، تو انہوں بولتے اصل میں صحابہ اور تابعین ساتھ بیٹھتا ہوں۔ لوگ پوچھتے صحابہ اور تابعین کا زمانہ بہت دور کا ہے نا، تو بولتے میں اکیلے میں جب بیٹھتا ہوں نا صحابہ کی سیرت پڑھتا ہوں، تابعین کی سیرت پڑھتا ہوں، اگر میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا تو کیا ہوگا، تم غیبت کرو گے۔ دیکھو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، چغل خوریاں ہوتی ہیں، ذمہ دار کے خلاف بات کرتے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے کوئی بھی مجلس جہاں کہیں بھی ہو ماشاءاللہ حضرات صحابہ اکرام کا مکمل طور پر کیا ہونا چاہیے، مکمل توجہ دینا چاہیے۔ اور دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت، کیا کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک موقع پر فرمایا آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا قیامت میں۔ بولتے ہیں اہل مدینہ اس حدیث سے بہت خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ خوشی کی وجہ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جنت میں نبی کے ساتھ ہوں گے، جنت میں صحابہ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جملہ دیکھو، اگرچہ میرا عمل ابو بکر کی طرح نہیں ہے، اگرچہ میرا عمل حضرت عمر کی طرح نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی کی محبت ابو بکر و ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے ماشاءاللہ جنت کے بازو بٹھائے گا۔ معزز حاضرین، صحابہ سے محبت کرنا یہ ہر مومن مرد عورت پر فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے، اپنے دل میں صحابہ کی محبت کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو کہنے لگے حب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما لا سنت بل فریضۃ، کہنے لگے حسن بصری رحمہ اللہ ابو بکر سے محبت کرنا، حضرت عمر سے محبت کرنا یہ سنت نہیں فرض کے درجے میں آتا۔ اور یہ حدیث سنو، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم محبہ اللہ، جو صحابہ سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو صحابہ سے بغض و عداوت رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بغض و عداوت رکھے گا۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں، صحابہ اکرام کو بلا بھلا بولتے ہیں، مجھے تو ان کے چہروں میں خنزیر کی شباہت نظر آتی ہے۔ ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ ایک حنفی عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں مگر کسی میں غلو نہیں کرتے۔ ایسا نہیں بولنا علی ابو بکر سے افضل ہیں، ایسا نہیں بولنا علی عمر سے افضل ہیں، ہم نہ ترتیب بتائی گئی، پہلے کون عمر ابو بکر، بعد میں کون عمر، بعد میں کون عثمان، بعد میں علی، ایسے ہی مکمل طور پر۔ اور جب بھی ذکر کرنا ہو تو ذکر خیر کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کا ایمان اور احسان کا قصہ ہے۔ اور جو صحابہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے گویا وہ کفر میں پڑتا ہے، نفاق میں پڑتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو ہم کیا کرتے ہیں
ہمارے دلوں میں تو صحابہ کی محبت کبھی رہ جاتی، مگر کبھی ہم اپنے بیوی بچوں میں صحابہ کی محبت پیدا نہیں کرتے۔ کتنی مجلسیں اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، کیا کبھی ابو بکر کا ذکر ہوا؟ کیا حضرت عمر کا ذکر ہوا؟ کیا کہتے ہیں دیکھو مالک ابن انس رحمہ اللہ، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر کما يعلمون سورۃ من القرآن۔ یہ تو میرے خطبے کا سب سے بہترین پوائنٹ ہے۔ کیا بولتے ہیں مالک ابن انس رحمہ اللہ؟ اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے ان کے دلوں میں بٹھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو سورہ فلق سکھاتے، سورہ ناس سکھاتے، اپنے بچوں سے بولو بیٹے اپنے دل میں صحابہ کی محبت رکھو۔ یہ صحابہ کی محبت اپنے بچوں میں نہ رکھنے جیسے کیا ہوتا ہے، فلمی ستاروں کے پیچھے، کھلاڑیوں کے پیچھے ہمارے بچے بھاگتے ہیں۔ ہمارے نوجوان نسلوں کے بال کیسے ہیں، پورے فلموں میں آنے والے، سیریل میں آنے والے، کبھی وہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، وقت ہمارے پاس کم ہے، انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا فرض ہے، سنت نہیں ہے۔ اور اس صحابہ سے محبت کرنے کے تقاضے کیا ہیں، ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ جب ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اور صحابہ سے محبت کرنا یہ عبادت ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا، یہ صحابہ کی جماعت اللہ کی جماعت ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ دوسری بات، صحابہ سے محبت کے تقاضے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو آپ، اگر ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں رہی، اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور تیسری بات ہے، صحابہ سے محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس رہتی دنیا میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، قبر میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آخرت کی زندگی پار ہو جائے، ہم سب کو کیا کرنا، صحابہ سے محبت کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، صحابہ سے محبت کرنے سے دنیا اور آخرت میں بہت فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ایسے لوگوں کو ماشاءاللہ نبیوں کے بازو بٹھائے گا، صدیقین کے بازو بٹھائے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں مسند احمد کی وہ روایت آتی ہے، ہم سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا وہ روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو رسول اللہ کو یاد کرتا ہوں اور اپنے دل میں سمجھ لیتا ہوں دنیا میں تو رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جائیں گے تو ملاقات کیسے ہوگی۔ کبھی یہ سوچ کر میں دل بے قرار ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، تو کیا کرتا ہوں، اپنے گھر سے فوراً نکل جاتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، یا رسول اللہ، دنیا میں تو آپ سے ملاقات ہو گئی، مگر آخرت میں کیسے ہوگا، آپ تو جنت میں سب سے اونچے مقام محمود پر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کی لاج رکھ لیا، وہ دنیا میں جیسے اللہ کے نبی رہنا چاہتے تھے، جنت میں بھی آپ کے بازو رہنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ماشاءاللہ شان میں مکمل طور پر آیتیں اتارو۔ یہ بات یاد رکھو، صحابہ سے محبت کرے تو اللہ کی آسمان سے مدد آتی۔ کیسے مدد آئی، بدر سے لے کر تبوک تک کی ساری تاریخ دیکھو، کیسے تھے، کمزور تھے، نہتے تھے، کچھ سامان نہیں تھا، مگر ماشاءاللہ اللہ سے محبت۔ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اس وقت دنیا میں بہت نیٹ ورک ہیں، مگر سب سے کمزور نیٹ ورک اگر کوئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ ہمارے موبائل میں ذرہ نیٹ ورک ہو کے چلے گیا تو فلائٹ موڈ میں ڈالو، ریسیٹ کرو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا تعلق کمزور ہو گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں اللہ سے ہمارا تعلق ایسے ہے، مکڑی کی جالے کی طرح ہے، جیسے ہوا اس کو ختم کر دیتی ہے، ویسے آنن فانن دنیاوی محبت آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو ختم کر دیتی ہے۔ اور صحابہ کے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہر باپ کو، ہر ماں کو سیرت صحابہ پڑھ کر اپنے بچوں کو مکمل طور پر وہ سکھانا چاہیے۔ ایک وقت تھا ہمارے مائیں اپنے بچوں کو ماشاءاللہ کبھی آیت الکرسی، چھوٹے چھوٹے سورتیں پڑھ کے سکھاتی تھیں۔ بچوں کے لطیف احساسات ہوتے، پاکیزہ جذبات ہوتے، اگر بچپن ہی میں پاکیزہ نمونے اگر ہم ان کے دل میں بٹھائے تو کیا ہوتا، گندے نمونے، غلیظ نمونے فوراً ذہن سے نکل جاتے۔ ہم نے بچپن میں سیرت صحابہ ان کو نہیں سکھائی۔ ہوتا کیا ہے، دیکھو ہمارے پاس ایک بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، انہیں بولتا فون دے کچھ کھانا کھاتا ہوں میں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شارٹس ڈالتے، انہیں شارٹس دیکھتے رہتی، منہ میں رہنے والا جاتے رہتا۔ اور کچھ لوگ زیادہ دیندار ہو تو لوگ کیا کرتے، وہ یوٹیوب میں جا کر صحابہ کے قصے جو ہے اور اس طریقے سے وہ انبیاء کے قصے لا کو دیکھ لو نبی کا قصہ۔ میں سمجھتا ہوں یوٹیوب میں نبیوں کا صحابہ کے جو قصہ اس میں ایکٹنگ ہے، اور ایکٹنگ کے ساتھ تربیت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا جو صحیح چیزیں ہیں مکمل طور پر اس کو یہ کرو۔ اور صحابہ سے محبت کرنے
طرح سے نبی سے محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھو، صحابہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے ہم ان کے عمدہ نام سے ماشاءاللہ ہم نام رکھیں۔ ابو بکر صحابہ میں ایک نہیں تھے، کتنے لوگ تھے، فلاں نے اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھا، فلاں نے اپنے بچے کا نام عثمان رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے کس قدر محبت کرتے تھے، دیکھو جب اللہ کے نبی کو ماریہ قبطیہ لونڈی سے بیٹا پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اللہ کے نبی نے کھجور کو چبا کر کے میرے بیٹے کے منہ میں ڈالا اور وہاں بھی ماشاءاللہ ابراہیم رکھا۔ اللہ کے نبی ابراہیم کو چاہتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نام میں ماشاءاللہ صحابہ کے نام کو ہم نبیوں کے نام سے جوڑتے تھے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نام رکھنے کے 4 کیٹیگری ہوتے ہیں۔ چوتھا کیٹیگری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام، اپنے بچیوں کے نام صحابہ سے رکھیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، نام رکھو بولے تو انٹرنیٹ کھول لے کے ایسا نیا نام رکھتا ہے جس کا مانچ نہیں، یہ غلط ہے نا۔ یہ ابو بکر بولے تو نام پرانا ہوگا کہتے، اگر یاد رکھو اپنے بچوں کو نام ابو بکر رکھو گے نا، اور اگر ابو بکر ایک صفت بھی ماشاءاللہ اپنے بچے کے اندر پیدا ہو گئی، آپ کی دنیا آخرت دونوں پر۔ اسی لیے اپنے نام صحابہ کے نام سے رکھنا چاہیے۔ اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اپنے نام لے کر جو ہے مکمل طور پر نیک فائدہ لے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم ابو بکر نام رکھیں تو لوگ وہ ابو بکر کو دیکھ کر ماشاءاللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اور آج بھی ہے عرب میں دادا کا نام پوترے کو رکھتے، اور ہم نے دیکھا عرب وغیرہ میں ماشاءاللہ مسجدوں کا نام، مدرسوں کا نام ماشاءاللہ جو ہے صحابہ کرام سے ایک نام سے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبت کرتے تھے ویسے ہمیں بھی محبت کرنا چاہیے اور ان کی جیسے اتباع کرنا چاہیے۔ اور حضرات صحابہ کرام نے اور ایک کام کیا دنیا میں، وہ یہ ہے صحابہ کرام دنیا میں رہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہے، لہٰذا ہماری اپنی پوری زندگی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ صحابہ کی طرح قربانی دینا سیکھو، ان کی طرف سے دفاع کرو۔ ہمارے پاس جیسے میں نے کہا کچھ کتابیں ہیں، کچھ علماء ہیں، کچھ چینل ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایک سلفی عالم دین تھے پاکستان میں جو عبد المتین سلفی نام ان کا، حضرت صحابہ کرام کی دفاع کے بارے میں ماشاءاللہ تقریر ہو رہی تھی، تقریر کر رہے نوجوان ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ماشاءاللہ قرآن وہ آیت پڑھے، آیت پڑھ کر ترجمہ کرنے کے بعد ماشاءاللہ روح قبض ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کو دیکھ کر علماء بولتے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے اگر کوئی دنیا سے چلے جائے کیا اس سے بڑی کوئی قابل رشک موت ہو سکتی ہے کیا؟ اسی طریقے سے ان کے بارے میں صحیح فضائل کو جاننا ہے اور ان کا ہر محفل میں مکمل طور پر ذکر ہونا چاہیے۔ نیکی کے میدان میں جیسے آگے بڑھے، میں سمجھتا ہوں ہر امتی کو مکمل آگے بڑھنا چاہیے۔ جب بھی صحابہ کا نام آتا رضی اللہ عنہ بولنا، اگر عورت آتی ہے صحابیہ آتا ہے تو رضی اللہ عنہ بولنا، اگر صحابہ کا جماعت کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہ بولنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام جیسے اللہ سے راضی ہوئے، نبی سے راضی ہوئے، دین سے راضی ہوئے، تقدیر سے راضی ہوئے، ویسے ہمیں بھی مکمل طور پر راضی ہونا چاہیے۔ ان کے واقعات کو پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ آج دیکھو دنیا بھر کی بلا بدتر کہانیاں یہ وہ سب پڑھ لیتے ہیں، وحشت ہوتی ہے، مگر صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھنے سے ماشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں خطبے میں کبھی لوگ سوتے رہتے، ہزاروں مثالیں دو، مگر صحابہ کرام کی مثال دینے سے ماشاءاللہ سونے والے بھی مکمل طور پر جاگ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ذکر پڑھنے سے ماشاءاللہ ہمیں جینے کا حوصلہ ملتا ہے، اور صحابہ کی کیٹیگری ہیں وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، اور صحابہ سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ بھی پڑھو، صحابہ سے متعلق جو بھی صحیح احادیث آئی ہیں ان کو بھی پڑھو۔ ماشاءاللہ اسلاف نے زندگیاں لگائیں، صحابہ کے احسانات کو مکمل طور پر یاد کرو۔ جب قرآن اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لیتے نہ ذرا سوچو یہ قرآن ہم تک پہنچنے کے لیے ابو بکر نے کیا پاپڑ بیلے، حضرت عمر نے کیا تکلیفیں پڑیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کے لیے کیا جو ہے تکلیفیں پڑیں۔ ان کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کا ذکر ہونا چاہیے۔ آج کے خطبے کی آخری بات ہے، جب دوسرا خطبہ ہوتا نا اس وقت علماء کو ہم دیکھتے ہیں وہ ابو بکر اور عمر عثمان علی کا نام لیتے، وہ کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں ان کا نام ہمیشہ لینا نہیں چاہیے، مگر صالح فوزان کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دوسرے خطبے میں ابو بکر عثمان علی کا نام آتا نا، اس کی وجہ کیا ہے سن لیجئے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم صحابہ کو، نبی کو یاد کرتے ہیں، نبی کے زیر سایہ صحابہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے ممبروں پر کھڑے ہو کر یہ شیعہ اور رافضی جو اللہ
کی خبیث مخلوق ہے، گالیاں دیتے تھے صحابہ اکرام کو، گویا ہم ابو بکر عمر عثمان و علی کا نام لے کر بتاتے ہیں اے لوگو جیسے ان ممبروں پر انبیاء جو ہے صحابہ کی توہین کی گئی، ماشاءاللہ ہر جمعہ میں ہر ان کا نام لے کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے بتاتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ رضی اللہ عنہم بولنا چاہیے۔ خطبے کو یہیں روکتے ہیں، کہنا یہ ہے محرم آتے ہیں شیعہ اور رافضی عقائد سے متاثر ہو کر صحابہ کی شان میں کچھ لوگ گستاخی کرتے ہیں، ان کا بڑا بدترین انجام ہے، صحابہ کو گالی دینا بڑا گناہ ہے، لہٰذا صحابہ کو گالی دینا، غلط فہمی پھیلانا، ان کے شان میں گستاخی کرنا، کوئی بھی عالم کرے، کوئی بھی کتاب کرے، کوئی بھی یوٹیوب چینل کرے تو ان تمام چیزوں سے ہم کو بچ کر رہنا چاہیے۔ صحابہ سے محبت کرنا یہ سنت نہیں فرض ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا اگر ہم اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اگر ہمارا بیڑا پار ہو جائے، نبی کے بعد اگر کسی کی سنت پہ چلنا ہے تو وہ جو ہے صحابہ کرام کی سنت ہے، جیسا کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری سنت کو لازم پکڑو، میرے بعد ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے راستے کو لازم پکڑو۔ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے راستے کو لازم پکڑو بولو تو کیا کرتے؟ رمضان میں 20 رکعت پڑھ کے بولتے عمر کی سنت ہے، مگر دوسری سنتیں نظر نہیں آتی، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرم الحرام کے اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ محرم کا 10ویں محرم کا جو روزہ ہے اس روزے کی پابندی کرنے، اس کے لیے پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی طرح زندگی گزار توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ صحابہ سے جیسے تو راضی ہو اے اللہ اس دنیا میں ہم سے بھی راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔